ان سب کو ہدایت میرے رسول نے عطا فرمائی ہے۔ اب یہاں پر منکرین حدیث کے اس سوال کو اٹھانے کے لیے شاید کو ہم نے پڑھا، بسا اوقات کہتے ہیں ٹھیک ہے احادیث تھیں ہیں، لیکن وہ صرف ان لوگوں کے لیے تھیں جو اس زمانے میں موجود تھے۔ پہلا سوال ہے کہ کیا شریعت صرف صحابہ کے لیے آئی تھی؟ کیونکہ احادیث کے بغیر شریعت پہ عمل نہیں ہو سکتا۔ اگر تو فقط صحابہ کے لیے ہے پھر تو اہل قرآن بھی گئے اور اہل حدیث اور سارے مسلمان گئے، پھر تو تم بھی نہ بچے۔ یہ جھوٹ ہے، اگر کوئی کہے تو یہ جھوٹ ہے کہ شریعت فقط صحابہ تک محدود تھی، ایسی بات نہیں ہے۔ جو شریعت اسلامیہ کے احکامات ہیں وہ الی یوم القیامت تک تمام مسلمانوں کے لیے ہے، تمام مسلمانوں کے لیے ہے۔ اگر تم یوں نہ مانو تو سورہ جمعہ میں ہی دیکھ لو، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، اللہ کریم نے فرمایا ان کو بھی سکھا رہے ہیں میرے محبوب، ان کو بھی پاک کر رہے ہیں، ان کو بت پرستی سے نفرت دلا کے توحید پرستی کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، فرمایا اور وہ جو بعد میں آئیں گے، اور وہ جو بعد کے لوگ ہیں، جو ابھی تک صحابہ کے زمانے تک وہ پیدا نہیں ہوئے، میرا رسول تو ان کے لیے بھی اسی حیثیت سے تشریف لایا ہے کہ ان کو پاک بھی کرے گا، ان کو دین اسلام بھی سکھائے گا۔ یہ کس وقت ممکن ہے؟ جب احادیث مبارکہ حجت ہو، جب احادیث مبارکہ دیکھیں نا، آج فقہاء اربعہ حلال و حرام میں جن کی تقلید کرتے ہیں پورے ورلڈ میں مسلمان 4 فقہاء ہیں، سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ محمد نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، سیدنا امام مالک رضی اللہ عنہ، سیدنا امام شافعی محمد بن ادریس رضی اللہ عنہ، سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ۔ ان 4 فقہاء نے، مجتہدین نے جتنی بھی فقہ مدون کروائی ہے، یعنی یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ نیکی ہے، یہ گناہ ہے، وہ ساری کی ساری فقہ قرآن سے اجمالی بیان لیا اور اس کی ٹوٹل تفسیر رسول اللہ کی حدیث سے لی گئی ہے، رسول اللہ کی حدیث مبارکہ سے لی گئی ہے۔ اب بتائیں کہ اب تک اور قیامت تک یہ جو مسلمانوں کا ایک جمع غفیر آیا چلا گیا موجود ہے، مزید آئیں گے، جتنے بھی مسلمان ہیں ان 4 میں سے کسی ایک ہی مقلد ہے نا؟ کائنات میں جتنے بھی مسلمان ہیں وہ ان 4 میں سے کسی ایک نہ ایک کے مقلد ہیں، اور وہ سارے مسائل اجمالی بیان قرآن سے اور تفصیل کہاں سے لی؟ رسول اللہ کے فرمان اور احادیث مبارکہ سے۔ تو یہ سارے لوگ جو گمراہی سے باز آ رہے ہیں، حرام کاموں کو چھوڑ رہے ہیں، اسلام پہ عمل کر رہے ہیں، یہ سب حدیث کا ہی تو فیضان ہے جو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم تک پہنچا ہے۔ اگر حدیث ہی حجت نہ ہو تو کس کو پتا چلے گا حلال کیا ہے، حرام کیا ہے؟ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کس کو پتا چلے گا؟ تو معلوم ہوا جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ کو حجت نہ مانا جائے اس وقت تک کسی بھی صورت میں قرآن شریف پر عمل ہو سکتا نہیں۔ اگر کوئی منکر حدیث کہے ہو سکتا ہے، تو ہم نے جو پیچھے چند سوالات چھوڑے ہیں منکرین حدیث کے لیے، ابھی تو سینکڑوں سوال باقی ہیں۔ اگر تم میدان میں آؤ گے تو تمہاری خدمت کے لیے سینکڑوں سوالات ابھی باقی ہیں۔ یہ تمہیں فقط نمونہ دکھایا گیا کہ یوں تم سے بحث ہو سکتی ہے۔ تو اگر تمہارے اندر جرأت ہے، پورے ورلڈ کے منکرین احادیث کو چیلنج کیا جا رہا ہے مسئلہ کے اہل سنت کی طرف سے، اگر تمہارے اندر ہے کوئی جرأت تو میدان میں آؤ۔ اور یہ جرأت کبھی ہو سکتی نہیں، صرف گھر بیٹھ کے جھوٹ ہی بولا جا سکتا ہے، گھر بیٹھ کے فقط جھوٹ ہی بولا جا سکتا ہے۔ اب غور کرو، سرور دو جہاں مالک کون و مقام علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کس قدر اپنی امت کو احادیث مبارکہ میں بھی بتا دیا کہ دیکھنا فقط قرآن تک محدود نہ رہنا،
ورنہ جہنم ہی فقط تمہارا راستہ بنے گا اگر فقط قرآن تک رہے۔ اگر تم نے جنت کا راستہ دیکھنا ہو، اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنا ہو، اور ہر رکعت میں، نماز کی ہر رکعت میں کہتے ہیں، منکرین حدیث میں سے کوئی تو ہوگا جو نماز پڑھتا ہوگا نا، ہر رکعت میں کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، مالک ہمیں صراط مستقیم پہ چلا، وہ صراط مستقیم جن لوگوں پر تیرا کیا ہوا ہے، کیا ہوا ہے، وہ انعام یافتہ لوگ۔ سورہ مائدہ میں جا کے دیکھ لیں، بہت بڑی بحث ہے لیکن میں اس کو چھوڑ دوں گا۔ سورہ المائدہ میں دیکھو، اللہ کریم نے فرمایا وہ انعام یافتہ لوگ نبیوں کا گروہ ہے۔ وہ کن کا لوگ ہے؟ نبیوں کا گروہ ہے، صالحین کا گروہ ہے، صدیقین کا گروہ ہے، اور بزرگان دین اور شہداء اسلام کا گروہ ہے۔ ارے بے ایمانو، ہر رکعت میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو مالک اپنے انبیاء کے طریقے پہ چلا، اور کس طرح چل سکے گا بندہ اپنے نبی کے طریقے پہ اگر نبی کی حدیث ہی حجت نہ ہو؟ کتنی بڑی بددیانتی ہے۔ نماز میں کھڑے ہو کے اگر تم اپنے باپ کے ہو نا، اس عقیدے میں اپنے آپ کو صحیح سمجھتے ہو، تو تمہارے نزدیک پھر عقیدہ یوں بننا چاہیے سورہ فاتحہ میں، اہدنا الصراط المستقیم صراط القرآن، کیا بننا چاہیے پھر؟ صراط القرآن یا صراط الکتاب۔ تم پھر اپنے باپ کے ہو تو سورہ فاتحہ میں صراط الذین انعمت علیہم کی بجائے صراط القرآن کا لفظ بڑھا کے پڑھا کرو کہ یا اللہ ہم صرف قرآن کے راستے پہ چلنا چاہتے ہیں، ہمیں کسی نبی کی معاذ اللہ ضرورت نہیں، کسی صدیق کی ضرورت نہیں، بزرگان دین مجتہدین کی ضرورت اگر نہیں تو پھر صراط الذین انعمت علیہم کو یا تو اس کو پڑھنا چھوڑ دو یا اپنے اس گندے مسلک سے توبہ کر کے مسلمانوں کے عقیدے پہ آ جاؤ کہ جہاں قرآن حجت ہے وہیں حدیث رسول بھی حجت ہے۔ کوئی بات سمجھ آئیے؟ دیکھیں سرور دو جہاں علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کتاب صحیح بخاری آگے جو باب ہے وہ ہے کتاب الاعتصام، کتاب لکھیں کتاب، آگے الاعتصام سواد کے ساتھ، الف لام الف عین تا سواد الف اور میم، کتاب الاعتصام۔ حدیث کا نمبر ہے 7280، 7200، اور صحیح بخاری میں اس کا صفحہ 606 مکتبہ دارالسلام الریاض سعودی عربیہ سے چھپی ہے۔ اب حدیث کا مفہوم سننا۔ منکرین حدیث جو بکواس کرتے ہیں کہ اسلام میں قرآن ہی کافی ہے، ان کے لیے یہ چیلنج ہے کہ اگر فقط قرآن ہی کافی ہے تو جس کا یہ عقیدہ ہے خدا کی قسم وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ وہ دوزخ کا کیا ہے؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، میں ابھی وہی حدیث پڑھنے چلا ہوں، اور یہ اس مقدس ہستی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات ہیں جن کو مالک کریم فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی۔ سادہ لفظوں میں ترجمہ ہے، بولتا میرا محبوب ہے لیکن کلام میرا ہی ہوتا ہے۔ سورہ النجم میں ہے، سورہ، اس کا حوالہ میں ابھی آپ کو لکھواتا ہوں، آخر میں یہ حوالے آ رہے ہیں جو 22 آیات کے ہم نے حوالے لکھوانے ہیں۔ ابھی حدیث سنو، ان ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کل امتی یدخلون الجنہ۔ کتنے مقدس کلمات، کل امتی یدخلون الجنہ، اگر ممکن ہو تو دوہرا لیں، کل امتی کل امتی یدخلون الجنہ
مانا گیا ہے میری ساری امت جنت کو جائے گی، میری ساری امت جنت کو جائے گی، الا من ابا، فرمایا ہاں جو ابا ہوگا وہ جنت میں نہیں جا سکے. یہاں ابا کا معنی باپ نہیں ہے، سمجھ آئیے آپ کو، وہ ہوتا تو پھر اب کا لفظ استعمال ہوتا. الا من ابا، جنت کے مالک نے جنت سے کچھ لوگوں کو باہر پھینک دیا ہے. فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، سارے میرے غلام جنت کو جائیں گے، الا من ابا، ہاں جو ابا ہوگا اس کو ہم جنت میں نہیں آنے دیں گے، اس کو ہم جنت میں. قالوا یا رسول اللہ ومن یابا، اے اللہ کے رسول آپ نے فرمایا کہ ساری امت جنت کو جائے گی، ابا نہیں جائیں گے. صحابہ نے اپیل کی ومن یابا، ابا سے آپ کی مراد کیا ہے؟ کون سے لوگ مراد نہیں ہے آپ نے؟ کون سے لوگ مراد نہیں ہے آپ نے؟ قال، سرکار نے ارشاد فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ. اب بتایا جا رہا ہے کہ کن کو ہم نے کہا امت میں سے جنت میں جانے کا، اور کن کو ہم نے امت میں سے کہا کہ جنت سے نکل جاؤ. غور تو وہ بھی کریں گے لیکن کچھ آپ بھی سوچنا، کچھ آپ بھی سوچنا. کلاس میں آنے والوں، سرور دو جہاں نے کس قدر اپنی امت کی اصلاح کے ناطے سے جملہ ارشاد فرمایا. صحابہ کے سامنے فرمایا کہ ساری امت جنت کو جائے گی، لیکن ابا کو جنت میں کوئی جانے. صحابہ کو سمجھ نہ آئی کہ ابا سے مراد کیا ہے. اللہ کریم کی کروڑ رحمتیں ہوں صحابہ پر کہ جب کبھی کسی مسئلے میں تھوڑا سا ڈاؤٹ ہوتا سامنے اپیل کرتے تاکہ بعد میں آنے والے ہمارے جیسے کم علموں کو بھی سمجھ آ جائے، ہمارے جیسے کم علموں کو بھی. قالوا من یابا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ تو بتائیں آپ کی مراد کیا ہے. اب سننا. قال، فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، جو بھی میری بات مانے گا نا داخل الجنہ، وہ جنت کو چلا جائے گا. من اطاعنی، دیکھو منکرین حدیث، یہاں یہ جملہ نہیں من اطاع اللہ دخل الجنہ، کیونکہ ناممکن ہے رسول اللہ کی اتباع کیے بغیر اللہ کی اتباع کوئی کر سکے. سرور دو جہاں نے اصول دے دیا ہے اگر جنت کو جانا ہے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ، میری باتوں پہ عمل کرنا تمہارا کام ہے، جنت تک پہنچانا مصطفیٰ کریم کا کام ہے. اور مزید فرمایا ومن عصانی فقد ابا، ومن عصانی فقد ابا. فرمایا ابا سے مراد وہ ہے جو میری اتباع نہیں کرتا، جو میری پیروی نہیں کرتا، جو میرے حکم کو نہیں مانتا، وہ ابا ہے، اور اسی کو ہم نے جنت سے نکال دیا ہے. اب منکرین حدیث اپنے کان اور دل کی کھڑکیاں کھول کے سن. جس نبی علیہ السلام کی ذات پہ تو کلمہ پڑھتا ہے، اسی نبی علیہ السلام نے آج سے 1400 سال پہلے تیرے جیسے پلید عقیدہ رکھنے والوں کو نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا، اس لیے بتا دیا. فرمایا سن لو، جو ہماری مانے گا وہی جنت کو جائے گا، جو ہماری نہیں مانے گا ہم اس کو جنت میں کبھی نہیں آنے دیں گے. اب بھی تمہیں حیا نہیں آئے گی. جنت کے بغیر راستہ ہی کیا ہے؟ صراط مستقیم کی دعائیں کرنے والے، کیا مطلب ہے صراط مستقیم پہ چلنے کا؟ کہ ایسا راستہ جس کی وجہ سے مالک راضی ہو کے جنت میں جانے دے. پتا ادھر رسول اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، اگر رسول اللہ کی اتباع کی تجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اگر رسول اللہ کی پیروی کی حاجت ہی نہیں ہے اسلام میں، تو بے ایمان جنت کے مالک نے تو خود ہی تجھے جنت سے خارج کر دیا ہے. کیونکہ نگاہ نبوت ان بے ایمانوں کو دیکھ رہی تھی. وہ تو منکرین حدیث ٹھہرے، اس لیے حدیث کے مصداق ٹھہر کے جہنمی ٹھہرے. لیکن کچھ اپنی حال پہ بھی تو غور کرو نا. رسول اللہ کی اتباع کے مطابق ہم زندگی بسر کر رہے،
سرکار کی سنت کے مطابق ہمارے کتنے افعال ہیں، کچھ خود بھی تو غور کرو نا۔ تو بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں آئی؟ سرور دو جہاں مالک کون و مکان علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے بڑی پیاری مثال فرشتوں نے دی۔ کتاب وہی ہے، صفحہ وہی ہے، فقط حدیث کا نمبر 7281، پہلا 7280 تھا، یہ 7281، باقی سارا حوالہ وہی ہے۔ سرور دو جہاں علیہ الصلوۃ والتسلیم تشریف فرما ہے اپنے